آیت نمبر 13، قد کانا لکم آیتن، اور تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں کے بارے میں، التقطا، جنہوں نے آپس میں جنگ کی، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وہ اخری کافرہ، اور دوسرا کافر تھا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر تھے، بلکہ کہا کہ ایک گروہ جو کہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اخلاص ہونا کافی ہے۔ پھر یہاں پہ نلتقطا کا لفظ جو آتا ہے، یہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو موجوں کا یا لہروں کا آپس میں ٹکرا جانا۔ اور یہاں پہ دو موجوں سے کیا مراد ہے؟ جنگ بدر کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف کافر ہیں، تو گویا کہ حق اور باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یرونہم مثلہم رأی العین، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کون کس کو دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے اس کے پھر بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بتایا گیا کہ مسلمان ان کو دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ جماعت جو ہے کافروں کی اپنے سے بہت زیادہ دگنی نظر آ رہی تھی، اس سے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہم نے اور بھی زیادہ ایفرٹ کرنی ہے، اور زیادہ کوشش کرنی ہے۔ ایک یہ معنی بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ کافروں کو مسلمان جو ہے وہ دگنے نظر آ رہے تھے، حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے تعداد میں کم تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب ڈالا جا رہا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر جو ہے وہ دگنے نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ دگنے نہیں تھے، بلکہ وہ 3 گنا مسلمانوں سے زیادہ تھے، کیونکہ مسلمان تو 313 تھے اور وہ 1000 تھے، تو گویا کہ وہاں پہ کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بہت پست نہ ہوں، بس وہ یہی سمجھے کہ ہم سے ڈبل ہیں تو ہم لڑ لیں گے۔ واللہ عالم، مگر یہ تینوں رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتے ہیں اپنی نصرت سے جس کی وہ چاہتے ہیں۔ یہ تائید جو ہے وہ فرشتوں کی صورت میں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا، یہ وہ تائید بھی ہے، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کا اگر وہ کم تعداد میں نظر آئے تو یہ بھی ایک غیبی تائید ہے، یا اگر وہ دگنا بھی نظر آئے لیکن مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ اس سے مزید اور بڑھ گئے، تو یہ بھی ایک طرح کی غیبی تائید ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اور یقیناً اس میں ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ اب اس میں یہ عبرت کیا تھی کہ دو طرف ایک ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف 1000 لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں جبکہ کافروں کے پاس 700 اونٹ ہیں۔ صرف 6 زرہیں ہیں یا وہ جنگی لباس جو کہ پہنے جاتے ہیں، اور صرف 8 تلواریں ہیں۔ سامنے سے 1000 بندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہو 100 گھوڑوں کے اوپر، اور آپ کے پاس ان کو مارنے کے لیے صرف 8 تلواریں ہوں، تو کوئی عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ جنگ ہے، بلکہ عقل تو کہتی ہے کہ یہ خودکشی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فتح کس کو دیتے ہیں؟ مسلمانوں کی۔ تو جب بھی کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی خاطر کیا جائے گا، اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا، بظاہر کوئی اسباب نہیں بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ کیسے نصرت آتی ہے اور کیسے فتح ملتی ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، جگہ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا جتنا بھی کام ہمیں نظر آتا ہے وہ وسائل کی بیس کے اوپر نہیں ہوا ہے، وہ قربانیوں کے ساتھ ہوا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کی بہترین مثال یہ بدر کا سارا منظر ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اب یہ کوئی تفسیر کا حصہ نہیں کہ ایک سبق کی بات، ایک نصیحت کی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے تو شاید آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی معاملہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ ہمیں بہت بڑا لگنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے مگر وہ بعض اوقات آپ کو بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے۔ شاید اس کے پیچھے پھر ہمارے جذبات کی بات ہے، ہماری سوچ اور ہماری نیتوں کی بات ہوتی ہے کہ اگر اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا تو مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آسان کام بھی مشکل ہو جائیں گے۔ باقی اصل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے۔